بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب عرض ہے آپ کے لیے بہت ہی گرما گرم ایپیسوڈ لے کے آ گیا ہوں، ضرور دیکھیے۔ بےحد ایپیسوڈ نمبر 36 تو ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے بعد جب وہ گھر یعنی سونیا آتی ہے تو جگنو بڑے پیار سے سوپ پلا رہی ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے حمزہ دماغ سے پیدل ہے۔ پھر جو سونیا دونوں کی وہ کلاس لیتی ہے کہ دونوں کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اوپر سے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ سگی بہن کے علاوہ کوئی بہن نہیں ہوتی۔ یہ دماغ سے پیدل لگتا ہے، اور جب وہ اپنی بہن سے ملنے جاتی ہے مگر راستے میں اس کو چکر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ طبیعت صحیح پہلے ہی نہیں ہوتی، تو وہ وہاں سے اسپتال پہنچ جاتی ہے۔ وہ بھی اتفاق سے اس کا جو ولن جو اس کے پیچھے پڑا وہ لے کے اسپتال لے جاتا ہے ہمدردی کے لیے، اور وہ ڈاکٹر نہیں بتاتی ہے کہ آپ کا بچہ ضائع ہو گیا۔ وہ تو ہونا ہی تھا، اس طرح کے حالات میں تو ہوتا ہی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی ماں بھی بہت خوش ہے، کیونکہ وہ تو چاہتی ہے کہ جو لڑکا آتا ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کرا دیں۔ جو اس کی فیور میں تھی اس وقت بھی اس نے غلط فہمیاں پیدا کی، اور سونیا نے حمزہ کا داخلہ ہی بند کر دیا۔ صحیح کیا کہ آئندہ یہ آئے نہیں، چوکیداروں کو بولا باہر سے اس کو باہر نکال دو۔ ظاہر ہے اتنا بچہ ضائع ہوا، ظلم و ستم دیکھو۔ تو ایک مرتبہ آتا ہے، پھر اس کے بعد گیٹ کے باہر ہی روک لیتے ہیں، اور سونیا نے ایک اور کام کر دیا کہ اس نے اس کی ماں کو کہا کہ مجھے آپ کے وکیل سے ملنا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کیوں، خیریت تو ہے؟ تو کہتی ہے مجھے خیریت ہے، مجھے حمزہ سے طلاق چاہیے۔ تو صاف بول دیتی ہے۔ اس کے بعد جو اس کے ماں کے چہرے پہ رونق آتی ہے جیسے جوان ہو گئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جگنو نوکرانی کی جگہ صفائی کا بہانہ کر کے خود حمزہ کے گھر آ جاتی ہے، اور الماریاں صاف کرتی ہے اور دیکھتی کرتی ہے۔ اس میں کچھ کپڑے ہوتے ہیں سونیا کے، تو اس میں بلو کلر کا کپڑا وہ ڈریس تھا، وہ نکالتی ہے، صفائی کرتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی کے اوپر جو میں نے تصویر ڈالی ہے، آپ بھی دیکھیں کیسے بمباٹ ڈرامہ اپنے کنارے پہ کھڑا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس کے بعد والی چیز کیسی ہوگی، اور اس کو بند نظر رکھتے ہوئے سبسکرائب اور لائک کریں۔ آپ کو اچھے سے اچھی میں ریویو دوں گا۔ اس کے بعد وہ ڈریس پہن کے کھڑی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے وہ آئے گا تو اس کو ویسے ہی پہلے ہی چکر آتے ہیں۔ اس کے دوست کے ساتھ گارڈن میں ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، تو دماغ اس کا بھی کچھ ایسے ہی چل رہا تھا۔ اندر آتا ہے، بہت دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ نظر نہیں آتا ہے، جھومتا رہتا ہے، اور وہ وہاں سے ٹیلی فون بھی کرتا ہے، سونیا سونیا کہاں ہو۔ بہرحال تو یہ سونیا تو نہیں ہے، یہ تو جگنو ہے، تو جواب نہیں دیتی، سیاڑی بن جاتی ہے۔ اور حمزہ جو ہے گھر آتا ہے، اس کے دوست سے اس سے بولتا ہے میں جاتا ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور گھر آ جاتا ہے۔ پھر اس کی سونیا کی ماں جو ہے ایک اور کام کرتی ہے، اس کو لے کے ریسٹورنٹ لے جاتی ہے، اور لڑکے کو بولتی ہے تم وہاں سے چلے جانا، میں وہاں سے چلی جاؤں گی، آپ بات کر لینا، کیونکہ اس کا بہت 100% ہاتھ ہے کہ اس سے شادی ہو جائے۔ تو وہاں جاتی ہے، کچھ کھانے پینے کا منگاتی ہے، اتنے میں یہ منع کرتی ہے میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور اسی دوران جو ہے بولتی تھوڑا میں آتی ہوں، میں تھوڑا کام ہے۔
جیسے کہ بہانہ کر کے جاتے ہیں ہم آدمی وہ آ جاتا ہے وہاں سے سلام دعا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور یہ بھی اپنا ٹکڑا لے کے بیٹھی ہوتی ہے، مرتا کیا نہ کرتا، وہ پوچھتا ہے یوں ہے فلانا ہے، دیکھو اس نے ایسا کیا ہے، اور اگر آپ وہاں نہ ہوتی، میں نہ ہوتا، اسپتال نہیں جاتے، کیسا ہوتا ہے، ہمدردیاں جتا رہا۔ بہرحال سنتی ہے، ظاہر ہے انسان اتنا ٹوٹ پھوٹ ہوتا ہے تو کتنا سوچے گا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ پھر جگنوں کی الماری سے جب یہ کپڑے نکال کے پہنتی ہے تو اس کو کہتے ہیں چور نال تیتر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چور کے ساتھ تیتر ہے تو وہ تو پکڑا جائے گا، کیونکہ تیتر کی عادت ہے رات و دن وہ ٹی 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 آوازیں کرتا ہے۔ تو یہ مثال ہے پنجابی میں، میرے پنجابی بھائی جتنے بھی دیکھتے ہیں خوش ہوں گے۔ ہاں، چور نال تیتر۔ اس کے بعد حمزہ گھر میں آتا ہے، وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، نظروں سے نظر نہیں آتا اس کو۔ آپ پوز دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ بہرحال چلے، پھر وہ سونیا سمجھ کے آتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اور سمجھ کے بعد سے بولتا مجھے معاف کر دو سونیا، مجھے معاف کر دو، میں اس کو نظر بھی نہیں آ رہا، بھلے جا رہا۔ پھر اس کو سونیا سمجھ کے اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کو دباتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو دوسری قسط میں 37 میں دھماکہ نظر آئے گا، اور واقعی ٹاپ اور ٹاپ ڈرامہ جا رہا ہے۔ آپ بھی ٹاپ اور ٹاپ کام کریے، سبسکرائب کریے، لنک کریے، خود بھی خوش، ہم بھی خوش۔ پھر وہ بھی ایک دم سے اس کے بعد بستر پہ وہ لیٹ ہے، وہ ہوش میں نہیں رہتا ہے، سو جاتا ہے بستر پہ۔ اور اس کے بعد اگلی قسط میں یہ دھماکے دار کہ ضرور دیکھیے گا، میری فرمائش پہ۔ اب چلتے ہیں، السلام علیکم، اللہ اکبر، خدا حافظ، بائے۔